الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا قولا سديدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اچھی کا بند کر یار دیاں. شرکائے جلسہ، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب ملک غلام یاسین صاحب مرحوم و مغفور دے ایصال ثواب واسطے اور نجات واسطے انہوں دے جانشین ملک محمد امین صاحب اور انہوں دے خاندان نے اج دا محرم الحرام شریف تے مبارک مہینے دے اندر جلسہ بلایا ہے. اللہ جل شانہ برادران ملک غلام یاسین صاحب مرحوم دے خاندان دی اس خدمت نو قبول فرما کے انہاں دی مغفرت اور انہاں واسطے رحمت دا سامان بنائے. ابتدائی دعائیہ کلمات تو بعد جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر جس مسئلے اور موضوع ہوتے کلام کرنے دا ارادہ ہے، اس مبارک مہینے دی مناسبت نال
اس دا عنوان ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کے ساتھ منافقت کیوں؟ حق گوئی اور بے باکی امام عالی مقام دی ایک مشہور عالم خصوصیت اور صفت مبارک ہے۔ تو ناچیز انہاں دی مبارک سنت ادا کردیاں ہویا اس موضوع کا انتخاب کیتا ہے، امام حسین سے منافقت کیوں؟ لوکاں وچ مشہور ہے ایک طرف یہ ہر پاسے کیا جاندہ ہے کہ یزید زانی شرابی سی تو امام عالی مقام نے اس دی بیعت دا بھی انکار فرمایا اور اس دی رشتہ داری تعلق داری سب منقطع کر دیتی۔ اور کربلا شریف دے اندر آپ نے جنگ کی تھی، اکثر لوگ یہ ہوئی دعویٰ رکھتے ہیں کہ امام علی مقام نے زانی شرابی ویکھ کے بیعت نہیں فرمائی، پھر نال جنگ کی تھی اور اپنا کنبہ شریف اس مقصد پیچھے کوا دیتا ہے۔ ایک طرف لوگ یہ کہندے نے اور نال اس دے یہ بھی اضافہ رکھتے ہیں کہ انہوں دے اتنے ایک دینی فرض سی، انہوں پورا فرمایا، اگر وہ یہ قدم نہ اٹھاندے تو دین دا نقصان ہو جانا سی۔ تو دینی فرض سمجھنا اس اقدام نو، زانی شرابی سمجھ کے بیعت تو انکار کرنا، پھر جنگ کرنا، یہ لوگ امام حسین پاک علیہ السلام دی طرف یہ منسوب کر کے ببانگے دوہل ممبران تے بیان کر دینے۔ لیکن دوستو ممبران دے اتنے بیان کرن تو بعد سارا زمانہ امام حسین دی اس سنت نو، اس طریقے نو ادا کیوں نہیں کردا؟ دو گلاں اس دے اتے سب زباناں اج دیاں متفق نے کہ جی زانی شرابی ویکھ کے آپ نے بیعت نہیں کی تھی اور جنگ کی تھی، کنبہ کو دیتا ہے۔
یہ بیان کرن تو بعد، یہ جانن تو بعد، یہ سمجھن تو بعد، یہ اعتقاد رکھن تو بعد پھر تے لازمن بات ہے کہ یہ لوکاں دے اعتقاد وچ آ گیا کہ امام دا سنت، امام دا طریقہ یہ سی، امام دی سنت یہ سی، امام پاک دا عمل شریف یہ سی۔ جدوں امام پاک دا عمل من لیا تے طریقہ یہ سمجھ لیا، آپ دی سنت یہ سمجھ لئی، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار پوری دنیا سید بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آل رسول بھی ہے، آل حسین بھی ہے، حسین پاک دے غلاماں وچ بڑے بڑے اولیاء بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر جڑے خصوصاً حسینیت دا دعویٰ رکھتے ہیں اپنے واسطے اور حسینی ہون دا وہ ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ تخصیص دی حد تک کہ ساڈے نال ہی خصوصیت رکھتا ہے اور کوئی حسینی نہیں۔ سوال یہ آ کہ عاشق حسین کہلا کے دعویٰ عشق حسین پاک دا کر کے پھر انہاں دا سنت طریقہ بھی سمجھ کے پھر کدی کسے کیوں نہیں انہاں دا سنت طریقہ اپنایا، کیا یہ منافقت نہیں شمار ہوئے گی؟ پھر کیا عاشق منافق ہوندے نے؟ سوچن دی گل آ دوستو۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام تو دین جو آیا ہے اس دے اتے چلن والے ضرور ہیں کہ نہیں؟ ایس زمانے وچ بھی ہیں۔ ادھروں نماز آئیے تو سارے نماز چھڈن والے نہیں، کئی پڑھن والے بھی ہیں۔ روزہ آیا ہے تو رکھن والے بھی ہیں، حج آیا ہے تو کرن والے بھی ہیں، داڑھی شریف رکھن والے ہیں، غیرت پردہ بھی رکھن والے ہیں۔ جو دین دا حکم فریضہ سنت طریقہ آیا ہے اس نو کوئی نہ کوئی ادا کرنے والا ضرور ہے، گھٹ ہون پاویں جویں ہون ہیں کہ نہیں؟ حتیٰ کہ یہ دیکھنے چاہتا ہے کہ یار اپنے مرشد دا طریقہ اج کوئی ٹوپی دی شکل وچ زندہ رکھدا ہے کہ ساڈے مرشد نے انج ٹوپی پائی، مرشد نال محبت رکھدے نے تے مرشد دی ٹوپی تک نہیں چھڈ دے، کوئی جتیاں نہیں چھڈ دے، مرشد والی جتی پا لیندے نے، کوئی اوندے والے کپڑے پا لیندے نے، غرض ہے کہ جیڑا اپنے مرشد دا طریقہ ویکھدے نے پاویں او جگ وچ نرالا لگے، او دے تے جگ ہسے، پرواہ نہیں کردے، او دے تے چلدے نے۔ یارو یہ دسو اپنے مرشد دے طریقے دے نکے نکے کام دے اتے تے سارے چلن یا ضرور چلن والے ہون پاویں تھوڑے ہون؟ یہ دسو امام عالی مقام دے طریقے دے چلن والا کوئی بھی نہیں، نہ زانی شرابی دی بیعت تو کوئی انکار کردا ہے تے نہ ہی زانیاں شرابیاں نال کوئی جنگ کردا ہے۔ امام حسین نال منافقت ساریاں کیوں کیتی ہوئی ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ادھر دیکھو،
بندہ عمل تابیداری کدوں چھڑدا ہے، طریقہ کدوں چھڑدا ہے؟ جدوں یا تے سمجھ پتہ نہ ہوئے، علم نہ ہوئے کہ کی طریقہ۔ کسے بزرگ دا عمل بندہ کدوں چھڑدا ہے، وہ تو دور کدوں رہندا ہے؟ جس وقت انہوں علم نہ ہوئے کہ یار وہ پتہ نہیں کی کردے سن۔ دوسرا یہ عشق نہ ہوئے، محبت نہ ہوئے، پھر بھی بندہ نہیں پرواہ کردا۔ ایک طرف علم بھی ہوئے، امام حسین نے آ کیتا ہے، دوسری طرف محبت اور عشق دا دعویٰ بھی ہوئے، تو ہن سوال اٹھدا ہے انہاں دا سنت طریقہ کوئی ادا کرنے والا نہیں۔ کدی ویکھیا جی مینوں 35 سال ہو گئے نے، 35 سال اس علاقے اکھ کھولیاں اس کام تے لگیاں، میں نہیں ویکھیا کسے نو زانی شرابی دی بیعت تو انکار کر دیاں، میں نہیں ویکھیا کہ زانی شرابیاں حکمراناں نال لڑدیاں، کسے ویکھیا کدی؟ تساں ویکھیا ہے؟ تو یہ کی وجہ ہے؟ ایک طرف وہ سمجھنا بھی ہے پھر کرنا بھی نہیں، یہ کی وجہ ہے؟ یہ منافقت امام نال پھر کیوں ہو رہی ہے؟ حالانکہ عشق دا تقاضا ہے تو نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ عشق اور محبت جتھے ہوندا ہے وہ تو بندے نو انا کر دیندا ہے وہ دی اتباع وچ۔ او دوستو، عارف کھڑی رحمہ اللہ نے بندے دا عشق لگے، بندے نو بندے دا عشق لگے کی کر چھڑدا ہے؟ عارف کھڑی سونے نے اپنی زبان دے اندر کچھ لکھیا ہے، وہ جناب دے ذوق تازہ کرن واسطے عرض کر دیں۔ قربان جاواں، عارف کھڑی فرماؤندے نے، فرمایا جنہ عشق بندے دا لگا صبر آرام نہ تنا، جنہ عشقی بندے دا لگا صبر آرام نہ اونا، ستے بیٹھے اتول ویکھن لٹ کھڑے سن جلنا، اور کسے دی چاہ نہ رہندی، اور کسے دی چاہ نہ رہندی، سٹن سب اشنایاں اور کسے دی چاہ نہ رہندی، سٹن
سب اشنایا ماں پیو دا لنگ اتارن لج لگاون بھائیاں ایسا صدق لیاون اس تے سچے نال تھیاں نے اس بن باغ بازار نہ بھاون لاون اگی جہانے اس بن باغ بہار نہ بھاون لاون اگی جہانے ادھر ویکھ سجنا جیدی محبت دل دے اندر وس جاندی ہے جیدا پیار دل دے اندر وس جاندے بندہ بہانے بنا بنا کے انہوں راضی کر کے او دے تو دعاواں لینا چاہتا ہوں ایک عجیب و غریب گل سنانا صحیح سند دے نال حدیث مبارک پہلے کدی نہیں سنائی نہ تساں سنی ہونی ایک صحابی رسول سن جنہ دا نام حضرت سعد بن عبادہ سی انصاری سن انصاری مدینے دے صحابی سن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ملنے واسطے تشریف لایا ہے گھر تو باہر کھلو گے حضور دی عادت شریف سی سلام فرما دے سن 3 بار اگر اندروں جواب آؤں سی تے اندر تشریف لے جاندے سن نہیں تے واپس تشریف لے جاندے سن کسے دے گھر دے اندر حضور بغیر اجازت تو جانا گوارا نہیں سن فرما دے انہاں نو آداب مصطفیٰ فرما کے آ جاندا ہے حضور دا ادب کیا جاندا ہے حضور تشریف لایا ہے حضرت سعد بن عبادہ گھر دے بیٹھے نے اپنا پتر بھی نال حضرت قیس بن سعد بھی بیٹھے نے حضور سرکار نے ایک بار سلام فرمایا توجہ ایک بار حضور نے سلام فرمایا انہاں اندروں ہولی جی جواب دیتا پتر آخر ابو جی اچھی سلام دا جواب دینا سی حضور سنتے لیں دے حضور نے پھر سلام فرمایا حضرت سعد بن عبادہ نے اچھی جواب دی دین دی بجائے پھر ہولی جی جواب دیتا وعلیکم السلام پتر عرض کردا ابو جی حضور سلام فرما رہے نے تسی جواب نہیں دین دے او فرما دینے پترا چپ کر اسے بہانے حضور بار بار سلام کر دے رہن گے اسے بہانے حضور بار بار سلام فرما دے رہن گے تے حضور دا فرمانا السلام علیکم ساڈا بیڑا پار ہو جانا ہے میں جاننا وا آقا دی 3 بار عادت سلام فرماؤن دی میں چاہنا سرکار 3 بار پوریاں کر لیں جان کے چپ کر رہا ہاں ہولی جواب دے رہا ہاں تیسری بار پھر حضور سرکار نے سلام فرمایا حضرت سعد بن عبادہ نے ہولی جی پھر عرض کی تھی وعلیکم السلام حضور جان لگے
پچھوں بھج کے حضور دی بارگاہ عرض کردے نے یا رسول اللہ غریب خانے دے آوندے نہیں. آپ نے فرمایا میں 3 بار میں سلام کیتا ہے تسا جواب نہیں دیتا. عرض کردہ سونیا میں جان کے ہولی جواب دیندہ رہا ہاں تہاڈی سلاماں دیاں دعاواں لیندا رہا ہاں. حضور فرماندے نے اے اللہ سعد بن عبادہ تے بھی اپنا درود بھیجی ایدی آل اولاد تے بھی اپنا درود بھیج. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. بولو اے سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ. جے ہو جان پیاری منگے جے ہو جان پیاری منگے ترت تلی پر دھر دے سر لوڑے تاں سال پشان سر لوڑے تاں سال پشان رتی عذر نہ کر دے بولو غرض سجنا محبت عشق ہوے او تے بہانے کردا ہے اپنے محبوب دے راضی کرن دے او دے پیچھے چلن دے. وجہ کی ہے سارے جگ ایک پاسے کہندے نے امام حسین نے زانی شرابی دی بیعت نہیں کیتی جنگ کیتی ہے بیعت نہیں کیتی زانی شرابی ویکھ کے بیعت نہیں کیتی تے لڑائی کیتی ہے جنگ کیتی. دوسرے پاسے وہ کوئی بندہ اے ہو جائے عمل کرنے والا نہیں لگدا یہ چکر کی ہے. چلو اگر تسی اسی دنیا دے بندے ہیں وہ آخر شیر ربانی ورگے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سچی دسیا جی کیا غازی علم دین شہید ورگے؟ اللہ اکبر. غازی علم دین شہید ورگے قربانیاں دے سکتے نے تو امام حسین سرکار دا طریقہ کیوں نہیں اپنا سکتا؟ بول دے نہیں جی. اس گل دے اتے توجہ فرماؤ یار. انگریزاں دا دور سی تاجدار گولڑا سن انگریزاں دا دور سی میاں شیر ربانی سن ہے سن کہ نہیں؟ ایس وقت ایس زمانے دے اندر کیا کوئی زانی شرابی نہیں رہا؟ ہاں بندے میرے خیال دے زانی شرابی لبن آستے کافی محنت کرنی پیندی. مولویاں ہیں ممبران دے وارثاں نے لبن دی کوشش بڑی کیتی ہے کہ مت کوئی لب جاوے تے اساں بھی حسین بن جائیے حسینی بن جائیے. لیکن کی کریے انہاں نوں لبا ہی کوئی نہیں. بندے ان سچے نے سارے جے لب جائے نا تو پھر ویکھی کی کر دے. اج تک لبا ہی کوئی نہیں. سمجھ نہیں لگی نے. اور دوستو ذرا سوچو تو صحیح
چلو تواڈے ساڈے ورگے ادھر ویکھو تواڈے ساڈے ورگے روٹیاں پالن والے ہون گے ہیں لیکن آخر یار آخر اللہ دے بندے بھی تو اس جاگے جائن نا کہ نہیں ہے کیا یہ کہہ سکنے ہیں کہ یار ایک دین دا فرض ہوئے اتوں امام دی سنت ہوئے ادا کرنے والا کوئی بھی امت وچ نہیں رہا ہے کہہ سکتے کچھ تو سوچو پھر میری گل تے غور فرماؤ ایک آکھنا دین دا فرض اتوں آکھنا امام عالی مقام دی سنت تو پھر کوئی بندہ بھی عمل والا نہ لبنا میں ایک موٹی جی مثال اپنی دینا گل سمجھا جی سانو اللہ پاک نے حق آکھن دی توفیق بخشی انج بخشی کہ تانوں پتہ ہے اساں جتھے بھی موقع پایا ہے اپنے حق دی گل ضرور سنائی ایسے ایسے عجیب ماحول دے وچ بیٹھ کے بولن دا موقع ملیا ہے کہ جتھے چیتے دا پتا پاپ پھٹ جائے اللہ پاک نے اتھے بھی بولن دی توفیق بخشی آئین جوان مردان حق گوئی بے باکی آئین جوان مردان حق گوئی بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت توجہ ہے بول دے نہیں جی دوستو امام اہل سنت دا نام سنیا نا مجدد الف ثانی دا نام شریف سنیا مجدد الف ثانی دے دور دے اندر جڑا حاکم سی وہ کدوں نیک سی وہ برا حاکم برائیاں ہے سن دے نیکیاں بھی ہے سن برائیاں بھی ہے سن تو برائیاں ویکھ کے مجدد الف ثانی سرکار نے حق آکھنے دا تے کام کیتا ہے سچ آکھیا ہے لیکن جماعت جوڑ کے تے لڑے کیوں نہیں اگر امام دی سنت ایویں ہی سی تے مجدد الف ثانی تے ادا کر دے چلو تو میں دے ہو گئے ڈھیڈل برادری اسی تے آپ نو جو مرضی آکھیے تے جویں دے ہیں یہ تے پھر آکھنا پینا ہے کہ مجدد الف ثانی دے اندر تے ضرور اللہ تعالی نے امام پاک اہل بیت پاک حضور دے دین دی پوری قدر کرن دا پورا جذبہ اللہ نے انہاں وچ رکھیا سی اور انہاں نے اپنی زندگی دے اندر کوئی چھوٹے تو چھوٹا کم بھی دین پاک دا جان دیتا یہ تے آکھو گے کہ نہیں آکھو گے
گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. دیکھو گل سمجھو. حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہانگیر دے دور دے اندر ہوئے نے. جہانگیر نو حق آکھیا ہے، سچ آکھیا ہے، جیل گئے نے، مگر جماعت بنا کے لڑے کیوں نہیں؟ دسو بول دے نہیں جی. اگر امام پاک دا سنت طریقہ لڑنا سی، حاکم جی برا ہے بدکار ہے تو لڑنا ہے، مجدد الفسانی کیوں نہیں لڑے؟ چلو تسی اسی دے ہو گئے، تسی اسی آج یہ جواب دیاں گے کہ یار جڑا تو سوال کر رہے ہیں چشتی وہ موٹا جواب ہے کہ بندے بے دین ہیں، اسی سارے بے دین ہو گئے. چلو مان لیا، اللہ معاف کرے. ہے نہیں ہے ایس جہان دے اندر ساڈے حضرت صاحب ورگے بھی ہیں جنہاں ساری زندگی ساری زندگی قسم خدا دی نا چیز دیاں گناہگار اکھاں نے تکیا ہے. کلا شیر خدا دا بساں ہمیشہ بساں وچ تبلیغ فرماندا رہیا ہے، تکے بھی کھادے نے، سب کچھ کیتا ہے، لیکن مزہ لے جائے انہاں دی برکت ساڈے تے پئی ہے. پتہ نہیں اساں کنے کہ تکے کھا لینے. اگوں پھر ساڈے بیلی جڑے نے پتہ نہیں کنے کہ دلیر ہو کے دے اگے بول لیندے نے. یار یہ دسو بھی نکے اج دے بول لیندے نے. اوے اللہ دے فقیرا تو ہیں اج. چلو جے من بھی لئیے اج کوئی بھی نہیں رہا. وہ پچھلے دوراں تے آخر ہے سن نا تے مجدد الفسانی سونے نے حق آکھن دا کام کیتا ہے. انہاں دی جرت اور بے باکی نو علامہ اقبال نے سلام میں تحسین آکھیا ہے. بول دے نہیں جے. اللہ اکبر و کبیرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضور خواجہ شفیع محمد سرکار، آستانہ عالیہ امام آباد شریف. توجہ ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو مرد خدا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جیدی جہانگیر بادشاہ دے اگے گردن نہیں جھکی، وہ اس دنیا دے اندر ہو گزریا ہے. اگر امام عالی مقام دا طریقہ ہوئی سی، بیعت کرنی بھی نہیں، مننا بھی نہیں. زانی شرابی نو تو لڑنا بھی ہے، مننا بھی نہیں، لڑنا بھی ہے. مجدد الفسانی مول لڑے کیوں نہیں؟ اے نہیں آکھے ایک بارہ نہیں آکھے میں تینوں بادشاہ نہیں مندا، بادشاہ بھی مننا وا لیکن تیرا فلانا کام پہڑا ہے، یہ کہہ دیتا ہے. وہ ناراض ہو کے دے انہیں جیلے بھیج دیتا ہے، پرواہ نہیں کی تھی، جیلے چلے گئے نے. مگر جماعت بنا کے لڑے کیوں نہیں؟ اج تے چلو مان لیا سارے ہی بے ایمان ہو گئے نے، اور مجدد الفسانی تے بے ایمان نہیں سن. بول دے نہیں جی. تاریخ پٹو بڑے بڑے خواجہ اجمیری نہیں ہوئے، اور بولو اے داتا حجویری نہیں ہوئے. داتا حجویری دا دور کیدا سی؟ محمود غزنوی دے پتر دا دور سی. وہ بھی بدکار سی، برا سی. یعنی یہ نہیں بھی ساری بدکاریاں کرتے سن، مطلب وچ برے کام بھی انہاں کول ہے سن، چنگے بھی ہے سن. آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا. اپنی برائی دا بھی اقرار کرتے سن، نیکیاں بھی نال رکھتے سن. یہ جندے حکمران ساڈے زیادہ پیچھے بچ ہوئے نے. سمجھ نہیں لگی نے؟ اس طرح دے حکمران ہوئے نے تے اللہ والے بھی ہوئے نے. داتا علی حجویری سرکار نے جماعت بنا مسعود نو، محمود غزنوی دے بیٹے نو مسعود نو منیا بھی ہے، جماعت مقابلے چ بنائی بھی نہیں.
تے جڑا جس وقت اللہ دے فقیر دا کسے جگہ تے بھی کوئی موقع بندا ہوندا ہے وہ اللہ دی گل ضرور سناندا ہوندا ہے، پاویں دنیا دا جنہ مرضی کوئی ظالم تو ظالم بندہ بیٹھا ہوئے نا، اللہ دے فقیر حق آکھن تو باز یہ کم خواجہ اجمیری نے بھی کیتا ہے، اور ساڈا بابا فرید بھی، جنہ حکمراناں وچ رہے نے وہ کدوں صدیق اکبر سن، وہ کدوں فاروق اعظم سن، انہاں وچ برائیاں بھی ہے سن، اچھائیاں بھی ہے سن، نمازاں بھی چھڑ دیندے سن، بدکاریاں ہور بھی کر لیندے سن، اچھائیاں برائیاں دوویں سن، نہ بابے فرید نے لڑائی کی تھی۔ یہ میرا دنیا دے اگے سوال ہے، پوری دنیا دے اگے سوال ہے، اس سوال تو نکلنا کسے مائی دلال دی ضرورت نہیں۔ انہیر پایا ہے، لوگوں کو غلط سبق پڑھا دینے، بچوں کو خراب راہ دیندے نے۔ قسم و ذات دی کر کے آنا حضرت صاحب میرے نے مینوں ایک گل کیتی، مینوں ساری گل سمجھ آ گئی۔ مینوں آپ نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا خیر الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد جابر سلطان نو کلمہ حق کہنا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا، حضور نے فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان نو حق دی گل کہنی ہے، اے تے نہیں فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان نال لڑ جانا ہے، فرمایا لڑن دا تے نہیں فرمایا، بہترین جہاد تے حضور نے حق دی گل کرن نو فرمایا ہے۔ اے فرض سارے ہی ادا کردے رہے نے، بولو تو صحیح۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اللہ اکبر اکبر، توجہ ہے، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ ہر دور چلا دے بندے قلندر ہوئے نے، اللہ والے قلندر ہی ہوندے نے، بے باک ہی ہوندے نے، سچ آکھنا انہاں دی کٹی وچ سمجھو رچیا ہوندا ہے۔ لیکن تساں تاریخ پڑھو گے نا، تانوں ہر دور دے بزرگاں کولوں اے اسلام دا فرض ادا ہوندا ضرور نظر آئے گا کہ پاویں جنہ مرضی کوئی ظالم ترین بندہ بیٹھا ہے، حق دی گل انہوں آکھ دیتی، اور بعض اوقات انج بھی ہویا ہے کہ اگلے دے اتے دل دے اتے اثر ہویا ہے، تیر وجہ ہے فقیر دی گل دا، وہ قدمہ چاہ ڈگ گئے توبہ کر کے، تے جیڑا زمانے دا فرعون بنیا بیٹھا سی وہ زمانے دا ولی بن جاندا سی۔ ایمان نالے کو گلاں یعنی خود ایک موضوع اگر بیان کریا کیتا جائے کہ ہر دور میں حکمرانوں کو حق کہنے والے کیسے ہوتے رہے اور انہاں دے گلاں دے اثرات کیویں ہوندے رہے ہیں، خود ایک موضوع علیحدہ ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے، وہ میں اگرچہ سنا چکیا کئی بار، انہوں پھر دوہرا دینا۔ حضور سیدنا شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے مشہور ولی ہویا ہے، آپ دے رشتے وچ مامے لگدے سن، علاقے دے بادشاہ سن، حاکم سن، تے برائیاں اچھائیاں رلا کے کردے سن۔ توجہ ذرا، گھوڑے دے سوار ہو کے حاکم پہاڑاں دے اندر ایک اللہ والا فقیر بیٹھا سی، انہاں کول چلے گئے،
سیر کردیا کردیا بادشاہ ادھر نکل گیا. اللہ دا فقیر بیٹھا سی چکی دے اندر, جا کے سلام کیتا. سلام کہہ کے مسئلہ پوچھن لگ پیا. آندے بزرگو دسو جڑے کپڑے میں پائے ہوئے نے انہاں کپڑیاں میری نماز ہو جاندی ہے؟ یعنی بادشاہ نہ لباس پایا سی, انہاں کپڑیاں میری نماز ہو جاندی ہے. اگوں فقیر اللہ دا ہس پیا. بادشاہ کہندا بزرگ ہسیا کیوں ہے؟ آپ فرماندے نے میں ہسیا اس واسطے ہاں تیری پرہیزگاری مینوں کتے والی لگی ہے. کتے والی پرہیزگاری لگی. انہیں آخیا سرکار کتے والی کی مطلب؟ آپ فرماندے نے کتا ہر پلیتی بڑا پھردا ہے, ہر وانی بڑا پھردا ہوندا ہے, مردار کھاندا ہے, حرام کھاندا ہے, پلیت بڑیا پھردا ہوندا ہے. لیکن جدوں پیشاب کرن دی واری آوے اس لیے لتاں چوک کھلوندا ہے کدھر چھٹا نہ پے جہاں. فرمایا تیرا بھی حال بادشاہ وا ہوئی ہے, حرام کھادی جانا ہے, ظلم کیتی جانا ہے. اج نماز دے واسطے کپڑیاں دا مسئلہ پہ پوچھنا ہے. ہن ایڈی سخت گل بادشاہ دے منہ تے کہنی, دس کڈا وڈا مسئلہ سی, لیکن دل دے چوٹ وجی. روندا روندا بادشاہ زمین تے آ ڈگا. کہن لگا بادشاہی جانے زمانہ جانے ساڈی بادشاہی تیرے قدماں وچ بیٹھ جانا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. حضور دے صحابی دی گل سناواں. حجاج بن یوسف بڑا ہی ظالم سی, جناب جان دے جے. سننا او دے گل سندا ہی کی سی, یا گل کرنی دے سر وڑ دینا. ایڈا ظالم بندہ سی. وہ جمعہ پڑھا رہا سی کیونکہ حاکم ہی جمعہ پڑھاؤندے سن, نمازاں پڑھاؤندے نے. اسلام میں حکم ہی اسی طرح ہی ہے. اندازہ لگا حجاج بن جو جمعہ پڑھا رہا ہے تے جان کے نا وہ وقت توجہ ذرا جان کے نا وہ تقریر لمبی کردے سن کردا سی. کیوں بھی تاکہ دیر نال نماز پڑھاواں گا تے جیڑی سنانا چاہنا انہاں میری سن لینی ہے. اونج تے انہاں بہنا کوئی نہیں, پتہ تے ہے سی سارے نوں بھی کی کردا. وہ جان کے تقریر لمبی کرنی بھی چلو کچھ نہ کچھ سن لیں. وہ ہن جناب جو لگا تقریر دے وچ پتہ کی کہندا, توجہ تقریر وچ کہندا حضرت عبداللہ ابن زبیر اس لیے مکے شریف وچ انہاں دی حکومت سی. کہنے لگا عبداللہ بن زبیر نے قرآن بدل دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر وچ بیٹھے سن. آپ فرماندے نے کی کہہ رہے ہیں, قرآن نہ تو بدل سکنا ہے, نہ عبداللہ بن زبیر بدل سکتا ہے, نہ او دا پیو بدل سکتا ہے, نہ تیرا پیو بدل سکتا ہے. اینو اللہ حفاظت کرنے والا ہے, تو کون ہونا ہے کہنے والا ہے؟ ہن ایمان نال دس ایڈے ظالم بندے نو ایڈی گل منہ تے کہہ دیں گے, یہ فرض ادا کرنا ہے کوئی چھوٹی گل سی؟ بولدا نہیں. وہ اگوں کہنے لگا تو بڈھا ہو کے پاگل ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ صحابی رسول سن. کہندا بڈھا ہو کے پاگل ہو گیا تو, نعوذ باللہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے ذرا بھی, اللہ اکبر, اس تو اگے آپ نے فرمایا فساد بننا سی. فرمایا اینا ہی میں بولیا. تے بعض اوقات صحابہ نے پتہ کی کرنا, حاکمہ نے نماز دیر نال پڑھاونی نا, تے آپ نے کہنا اٹھ تکبیر پڑھ, اٹھ نماز شروع کر, شاباش. وہ فلانے تکبیر پڑھ تو, شاباش. آپ اٹھ کے اتھے نماز اپنی پڑھ لینی.
جسلے وہ دیر کرتے سن نماز دا وقت کڈن لگتے سن نا تو پھر صحابی اپنی پڑھ لیندے سن کئی بار یعنی ایمان نال دسو یہ منہ شریف دے اتنے ایڈی گل کہہ سکتے ہیں باقی لڑ نہیں سن سکتے یار جس وقت اینی گل کرتے پے نے انہوں دا اندر کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مار دے مینوں جیڑا گل ہی نہیں سنتا ادھی زبان گل ادھی زبان نال حالے اد تک پہنچتی ہے تو پہلو ہی بندے دا سر وڈ چھڑدا ہے ایڈا ظالم بندہ تے میرے نال کی کرے گا یہ مطلب ہے پہلا انہیں جان وارن اپنی سوچ لئی سی پک کر کے بیٹھے سن لیکن مڑ بھی کہہ دیتی ایمان نال دس جان ہی تے دینی پیندی ہے لڑائی تے جان وارن دی پہلوں سوچ کے تے گل سچی کہہ دیتی ہے تے لڑے کیوں نہیں میری گل نہیں سمجھے تے پھر بیلیو پیچھے سب ولی منافق ہوئے نے نعوذ باللہ کسے وچ امام پاک دی سنت ادا کرن دا کوئی جذبہ نہیں سی نہ ساڈے چ نہ انہاں وچ یہ سارا جگ امام نال دھوکھے کر کے کھلوتا ہے امام نال منافقت ہو رہی ہے بول دے نہیں جی کیا ایس زمانے چ کوئی زانی شرابی نہیں لبا ہے سچی دسیا جی زانی شرابی نہیں لبدا یا شریف نہیں لبدا لبدا تو شریف نہیں تے کی چکر آ کیوں اج تک کسے نے امام حسین دی سنت ادا نہیں کیتی کدرے تے نہیں کہ اساں امام حسین دی سنت غلط بنا لئیے ہووے کوئی ہور تے آپاں کوئی ہور سمجھ بیٹھے ہاں دو ہی گلاں نے جیڑا کہندا امام دی سنت ایسی زانی شرابی دے ہاتھ دے بیعت نہیں کرنی جنگ کرنی ہے کنبے کوا دینے نے انہوں آکھاں گے لانتیا تو بڑا وڈا منافق ہے جے سویرے کام نہ کیتا تینوں چھتر پھیراں گے انی دیا ادھروں امام حسین دیاں گلاں دسنا حسین انج کیتا ہے ادھروں چلو جگ کرے نہ کرے تو نہیں کرنا ہے سچی دسو آل رسول اس جہان چ ہے کہ نہیں یہ حسین پاک دا خون نہیں انہاں سجدہ وچوں میں نہیں ویکھیا لڑدا کسے نوں تساں ویکھے او سچی دسیا جو کیا اس دنیا دے اوتے کدی زانی شرابی نہیں آیا یا زانی شرابی ہیں نہیں یہ تے آنڈ گوانڈ گھراں چ عام لب جاندے نے کہ نہیں لبدے تے دسو کی وجہ ہے آل رسول کوئی میرے نال بحث چھیڑ بیندا ہے کوئی فلان کر بیندا ہے انہوں آکھ ٹڈے لا گاں مار اٹھ اپنے پیو دی اپنے دادے پاک دی اپنے نانے پاک دی سنت للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب اگر کوئی یہ کہے ایک رخصت ہوتی ہے ایک عظیمت ہوتی ہے امام عظیمت پر عمل کر گئے ہم رخصت پہ کرتے ہیں اچھا میں پوچھنا تینوں ساری زندگی رخصت ہی چمڑی رہنی حسین پاک جو عظیمت دے کام عمل کر گئے نے دنیا کائنات وچ ہور عظیمت دے عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں دیا قسم اس ذات دی کر کے آنا حضور دی امت دے اندر ایسے سچے خادم غلام پین کہ عظیمت بھی ان کے قدموں میں رہتی ہے بے شک یہ عجیب گل ہے پتہ نہیں کیڑے کیڑے اگلے بہانے لب دے نے بہانے لب دے نے یہ یار دے نادا ملے مینا
جھوٹا لے لئیے پیچھے ہٹیے نا جے یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیچھے ہٹیے نا ادھر ویکھے ایک گستاخ رسول دی میں گل سنانا اے پشاور والا ہن کڈا سارا منڈا سی کیا اس منڈے اپنی جان دی بازی نہیں لائی ہیں تے او خود کہندا مینوں حضور نے خواب وچ فرمایا نو مار دے توجہ ہے تے حضور نے خواب وچ کسے نے نہیں فرمایا انہاں نو مار دیو ایک نکے جے منڈے نو حضور نے فرمایا اینو مار دے معلوم ہویا سرکار بھی جان دے نے کتھے کیویں قدم اٹھانا ہے ہاں جی ہن میری گل سمجھو سونیو کی وجہ جدو ہزاراں لوگ حضور سرکار دے دین پیچھے قربان ہونے واسطے بہانے لبدے نے کی وجہ ہے کوئی عظیمت دے چلن والا نہیں امام حسین دی سنت تے اتے ایک بھی چلن والا نہیں وہ شرم آنی چاہیے وہ سجداں وچوں بھی نہیں نکلیا کوئی آپ ہی کہن یہ رخصت آ رخصت دا مطلب یہ لیندے نے کہ جی یعنی اجازت ہے نہ بھی کرو اپنے آپ نو بچا لو چنگی آ چنگی گل آپ نے بچا لو خیر میرے آ پر وڈا کام یہ ہوئی آ کہ امام حسین کو لڑ جاؤ اچھا وڈا کام یہ ہوئی آ تو وڈے کام واسطے نہیں جمیا ہے صرف وڈا کھان واسطے جمیا یہ اج تک کوئی سید مہر علی ورگے بھی نہیں آئے یہ کام کیتا کیا چلو تو میں تے اساں سمجھاں گے کہ اساں رخصت تے عمل کرنے والے ہاں مہر علی بھی رخصت تے عمل کرنے والا سی شیر ربانی بھی رخصت تے عمل کرنے والا سی انہاں وچوں کوئی عظیمت تے عمل کرنے والا نہیں سی یار یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب کسی بدھو سے نہیں ہو سکتا وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور سنو گستاخ رسول کوئی بکواس کر رہا ہے اس کو نہ مارنا چھوڑ دینا یہ رخصت ہے اپنی جان دی بازی لا کے انہوں مار دینا دیکھی جائے گی یہ عظیمت ہے وہ نگاہ نگاہ چھوڑ پشاور دا وہ عظیمت دے عمل کیتی کھڑا ہے وہ سجدہ تیرے کو نہیں ہوتا ایک ہی تماشا ہے تیرے باپ حسین نے جو کام کیا تو کہتا بھی ہے انہوں نے یہ کیا ہے کرتا کیوں نہیں بہانہ تلاش کر کے کہتا ہے رخصت ہے میں رخصت پہ چلتا ہوں ابا عظیمت پہ چل گیا کیوں تو کیوں رخصت پہ چلنا ہے وہ پشاور پٹھانا دا پتر وہ ممتاز قادری ہے غازی علم الدین شہید لوہارا دا پتر اے رخصت تے چلن دی بجائے عظیمت تے چل گئے نے تو اپنے دادے دی عظیمت تے کیوں نہیں چلنا ہے میرے سوال دا جواب دیو نہیں تے منافق جے اور سمجھ آئی کوئی نہ ہواؤں کا رخ پھیرنا یہ ہم فقیروں کا کام ہے طوفانوں سے ٹکرانا یہ ہم فقیروں کا کام ہے اساں ہمیشہ رواج تے مشہور گلاں نو پن تروڑ کے اور سٹیا ہے اسی رواج نال نہیں چلے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ رواج نو اپنے پیچھے چلایا ہے اسی رواج نال نہیں چلے
حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ بیٹھے ہیں لاہور چ بیٹھے ہیں زمانے چ پھرتے رہنے ہیں ایسے حال چ لگے پھرنے ہیں اساں ایویں دا ایویں رہنا ہے اللہ سونے دی پناہ توجہ ہے اوئے یہ عظیمت ہے میں نہیں کہندا یہ آکھن گے اپنے بزرگاں دی تعریف کردا ہے میرے حضرت صاحب عظیمت دے عمل کردے نے ہائے 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 وہ رخصت ہے وہ عظیمت ہے وہ رخصت ہے وہ عظیمت ہے آل رسول میں سے ایک بھی نہیں جو حسین کی عظیمت پہ عمل کرے اور نام تو چھوڑ دو اپنے نانے کا پھر اگر ایک بھی چلنے والا نہیں ہے آل رسول میں تو اپنے نانے کا نام تو چھوڑ دو اپنے دادے کا نام تو چھوڑ دو میرا دل نہیں کہتا میں نہیں مانتا اس بات کو کہ حضور کی آل میں امام حسین کے طریقے پر چلنے والا کوئی بھی نہ ہو نا یہ نہیں ہو سکتا اصل بات یہ ہے کہ جو طریقہ امام حسین کا جو سنت امام حسین کی مشہور کی گئی ہے یہ نہیں ہے اور جو امام حسین کی سنت اور عظیمت ہے وہ حق کہنا ہے وہ الحمدللہ حضور کی آل کے اندر بھی موجود ہے حضور کی امت کے اندر بھی موجود ہے بے شک بے شک بے شک بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد ورنہ قسم خدا دی کر گیا نہ ادھر ویکھ کافر بھی آکھن گے اوے حسین دے ٹکر کھان والیا حسین دے محرم مہینے منان والیا حسین دیا سبیلا لاؤن والے او تواڈے چ ایک بھی نہیں جڑا حسین والا کام کرے کی جواب دیں گے کافراں نوں معلوم ہویا اسا حسین دا کم غلط دسیا ہویا ہے صحیح وہی ہے جو ناچیز نے اس کتاب دے اندر لکھ دیتا ہے پاک حسین زانی شرابی ویکھ کے انکار نہیں کیتا او مسئلہ اور سی امام حسین لڑے نہیں اے لوکاں مشہور کیتا ہویا ہے امام نے صرف حق آکھن دا فرض ادا کیتا ہے وہ حق آکھن دا فرض امام دا او داتا علی حجویری وچ بھی پایا جاندا ہے مجدد الفسانی وچ بھی پایا جاندا ہے اعلی حضرت بریلوی وچ بھی پایا جاندا ہے مہر علی وچ بھی پایا جاندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شان امام علی مقام اللہ اکبر توجہ ہے بولو دے صحیح اللہ اکبر و کبیرہ سبحان اللہ اللہ اکبر میں وہ سارا کچھ بیان نہیں کر سکتا جو میں وچ لکھ دیتا ہے جو کٹ کے حقیقت لکھی وہ حقیقت ہاں جی اگر میرے امام کا وہ عمل ہوتا جو اس طرح لوگوں نے عام مشہور کیا ہوا ہے تو ایمان سے کہتا ہوں غازی علم دین شہید ورگے اور تاجدار گولڑا میاں شیر ربانی ورگے ساڈے حضرت صاحب ورگے ہزاراں اس کام واسطے تیار خالی نہ ہوندے پتہ نہیں ہن تک کنے کر چکے ہوندے اور اساں وی کتے اس راہ دے اوتے پتہ نہیں کنے مر چکے ہوندے جے اساں نہیں یہ کام کیتے بزرگاں پیچھے نہیں کیتے نا تو پھر سمجھو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت یہ نہیں وہ وہی دیکھو ایتھے ایک میں گل کرنا شیعہ مذہب دی کتاب نہج البلاغہ جڑی سب تو بڑی کتاب ہے تے ساڈیاں مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری دے استاد دی
ہور کتاباں سہ دے اندر یہ لکھیا ہے کہ جس وقت میری گل تے توجہ کرنا ذرا، یہ ہن میں پاک علی دا مذہب پہ دسنا. اگر شیعہ مذہب تے سنیاں دیاں کتاباں وچ متفقہ گل نہ ہوئے میں نک وڈا دس جی. مولا علی مشکل کشا کی مذہب سی آپ دا؟ اس کتاب وچ میں 3 سنداں نال اور روایت لکھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ تو، جڑے سن خارجی اہل النہروان والی جنگ والے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک علی سرکار دے مقابلے جس لے آئے، انہاں وجہ اپنی لڑائی دیے آکھی کہ تو مانیا حاکم علی، تو حاکم منیا تے حاکم اللہ ہے، تو بندے نو حاکم منیا. پاک علی نے انہوں نے جواب دیتا، فرمایا لوگو، لوگوں نے مخاطب ہو کے فرمایا لوگو کلمہ تو حق یراد بہا الباطل، گل ٹھیک ہے کہ اللہ حاکم ہے، اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں، گل فرمایا ٹھیک ہے، لیکن لوگو گل ٹھیک ہے تے وچوں مطلب غلط کاٹ دے جے. علی پاک دی گل تے توجہ ہو ذرا. آپ نے فرمایا لوگو گل ٹھیک ہے مطلب غلط کاٹ دے نے، انہاں دا مطلب ہے حاکم نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا لا بد للناس من حاکم برن او فاجرن، فرمایا حاکم ہونا ضروری ہے، بھاویں نیک ہوے بھاویں بدکار ہوے، حاکم ہونا ضروری ہے. توجہ ہے مسلمانوں. فرمایا پاک علی نے لوگو یہ غلط کہندے نے، مطلب غلط کاٹ دے نے. لوکاں واسطے حاکم ضروری ہے، بھاویں پیڑا تے بھاویں چنگا، حاکم ضروری ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا حاکم دی پناہ وچ رہ کے نیک اپنی منزل پا لیندا ہے، پیڑا اپنا وقت گزار لیندا ہے، آخر کوئی راواں تو بچانا، ادھر ادھر بچا لینا، سہ کماں تو بچا، سہ جناب بربادیاں تو بچا لینا. فرمایا بھاویں پیڑا ہوئے بھاویں چنگا ہوئے، حاکم ہونا ضروری آ. وہ ایمان نال دسو جس لے شاہ علی مشکل کشا فرماؤن خارجیاں نو حاکم ضروری ہے، بھاویں پیڑا ہوئے تے بھاویں چنگا ہوئے، تے پتر پیڑا ویکھ کے تے لڑے ابے دے خلاف ہونا سی. تاں کر کے پاک حسین دا او یزید نال جڑا مسئلہ سی وہ لڑائی ہے ہی نہیں. کنے آکھیا ہے خدا دا خوف کرو. میں پوری دنیا نو چیلنج کر کے آکھ رہا ہوں، میں کتاب لکھی ہے، میں او خلاصہ کئی تھاں تے دسیا بھی. امام حسین نے انکار بیعت جڑا فرمایا سی نا، وہ سی کہ یہ بچپنا وا بڑے بڑے افضل بندے آلہ بندے اس تو موجود نے، یہ نہ ہی ہوئے چنگا ہے. جس وقت آپ حالات پلٹے دیکھے آپ نے فرمایا چل پھر یہ ہوئی چنگا ہے. اینی ساری گل تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ امام پاک نو شہید کیوں کیتا گیا؟ دوستو اس وقت شہادت اس واسطے ہوئی ہے کہ شمر نے ابن زیاد نو کیا، یہ شیعہ تے سنیاں دیا کتاباں متفق نے اس گل دوتے کہ شمر نے ابن زیاد نو کیا یزید دی بیعت حسین کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں تو یہ نہ من، تو آکھ میری کر تے میری مرضی دے اوتے کر، جو میں تیرے بارے فیصلہ کراں تینوں وہ قبول کرنا پینا ہے.
یزید دی طرفوں ابن زیاد نو اس چیز دا اذن اور اجازت نہیں سی. یہ اپنی بدماشی کر رہا سی. اس دی بدماشی نو قبول کرنا نہ دین دی اجازت سی نہ امام پاک سرکار اس نو. امام پاک نے فرمایا یہ کام میں نہیں کر سکتا. ایس گل دے تو نہ شہید کر دیتا. گل ایس نقطے تے شہادت ہوئی. امام پاک نے فرمایا ابن زیاد کہندا میری بیعت کر علی حکم ابن زیاد، میرے حکم تے اتر اس طرح کہ جو میری مرضی تیرے بارے میں فیصلہ کراں، پاویں قتل دا کر دیں پاویں جو مرضی. اے اس دی بدماشی سی ابن زیاد دی. اس نو امام پاک نے قبول نہیں فرمایا. انہاں ظالماں نے شہید کر دیتا. اینی صرف گل ہے. امام پاک زانی شرابی ویکھ کے لڑے، بیعت نہیں کیتی تے لڑ گئے نے. ایک کہانی بنائی انہاں لوکاں نے جنہاں نے لوکاں وچ وین دا ماحول بنا کے تے روپیہ لینا ہوندا ہے. جی وین دا رون دا ماحول بنا کے انہاں وقت وہ پھر جان کے یہو جیاں کہانیاں وچ ٹوردے نے. اے حقیقت نہیں. تاں کر کے سنو، امام پاک دی آل، آپ دا خاندان سب تو بڑا وارث آپ دے وہی نے. تہاڈا کی خیال ہے امام زین العابدین اپنے ابے دی زندگی نہیں سی جان دے؟ کچھ تے سوچو. امام زین العابدین اپنے ابے دے حالات نہیں سن جان دے، کٹھے ہی دے سن. ہر موڑ دے ابے دے نال ہی تے رہے. شہادت تک اپنے پاک باپ دے نال رہے. لیکن کی وجہ ہے؟ امام زین العابدین نے اپنے ابے والا راہ نہیں اپنایا. جی اساں یہ کہنے ہیں کہ امام نے زانی شرابی دی بیعت نہیں کی تھی تو جان دے دیتے، امام زین العابدین کیوں نہیں دیتی؟ امام زین العابدین سونے نے انہیں جا کے بیعت کی تھی، پھر توڑی بھی نہیں تو کیوں؟ معلوم ہوا یہ سارا زمانہ 14 صدیاں تو امام حسین نال منافقت نہیں کر رہا. یہ غلط بات ہے. جو منافقت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ والے، صدق و صفا والے، عاشق خدام حسین پاک دے نام نو لکھاں سلام کرنے والے، حسین پاک دے نام دے قربان جانا وارن والے. اے لوگ امام حسین دا طریقہ سنت چھڈیا نہیں، کیونکہ امام حسین دا سنت طریقہ ہے نہیں کہ زانی شرابی ویکھ کے تھڈو بیعت ہی نہ کرو تو لڑ جاؤ تو مر جاؤ تو انج ہو جاؤ جی میں آپ بنانے ہیں. نا، امام پاک دا سنت طریقہ ہے وے حق آکھ دے رہو پاویں جان چلی جاوے. او الحمدللہ سارے کردے لگے آئے نے. اللہ والے ہمیشہ اس راہ دے چل رہے نے، چل دے رہن گے. اور حضور دے خادم غلام پاک حسین سرکار دے سچے صدق و صفا دے عاشق اہل محبت یہ ہمیشہ اس راہ دے چل دے رہن گے. تے چل دے پے نے. جی یہ نہ فتوے ٹھوکیا جے. میں جڑا سوال اٹھایا وہ تو میرا سوال سی نا. یہ نہ فتوے ٹھوکیا جے حضور دی امت سارے منافق لگے پھردے نے جی کسے بھی امام حسین دے طریقے تے عمل نہیں کیتا. نا 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 نا، یہ امام حسین دا طریقہ ہی لوکاں غلط دسیا ہے. میری گل سمجھے گا آئی کہ نہیں آئی؟ امام حسین دا طریقہ ہی غلط دسیا ہے. امام حسین دا طریقہ حق گوئیو. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق. یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. یہ طریقہ انشاءاللہ زندہ رہنا ہے. حضور دی امت دے اندر یہ طریقہ زندہ رہنا ہے. قسم خدا دی کر کے آنا اج دے عالم کئی وہ دگڑ بگڑ کر جاندے نے
مانڈا مانڈا کر جاندے نے حضور دی امت میں دیسی بندے ویکھے نے قسم خدا دی کر کے آنا جڑے حاکم دے اگے پاویں جنہ مرضی کوئی ظالم اور اپنے علاقے دا کوئی فرعون بندہ بھی ہوے نا تے سچی گل منہ دے کر چھڈدے نے اوے اے تے خاصاں وچ کتھے رہی اے تے عاماں وچ بھی حسین پاک دی سنت ادا ہو رہی ہے وہ سمجھ آئی کوئی نہ جنہوں ساڈے پیر باہو فرمایا نا راز نہ پننا وہ یہ راز ہے جی سر دے دینا تے حق آکھن تو پیچھے نہ ہٹنا یہ راز ہے جس راز دی گل باہو سلطان نے کی تھی فرمایا عاشق سوئی حقیقی جڑا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دے منے عشق نہ چھوڑے مکھی نہ موڑے موڑے عشق نہ چھوڑے مکھی نہ موڑے پیاسے تلواروں کھنے جت ول ویکھے اور راز ماہی دا لگے اسے بنے سچا عشق حسین علی دا سچا عشق حسین علی دا سر دے راز نہ پنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت امام زین العابدین سرکار دی بیعت دا حوالہ سنو اس کتاب وچ میں شیعہ سنیاں دوواں دے دیتے نے شیعہ مذہب دی کتاب سب تو بڑی الارشاد ایک بہار الانوار دو اعیان الشیعہ تین تے ساڈے مذہب دیاں تاریخ طبری ایک تاریخ دمشق دو البدایہ والنہایہ تین الکامل ابن اثیر چار تاریخ الاسلام امام ذہبی پانچ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی چھ گندا چلنا جس بیچارے نے اپنی جناب مارنی ہوئے نا سرچ نہیں
حرکت اپنی میں اتنے سندر ہی بیٹھا میں کہڑا کسی پاسے لدا گیا آ جاوے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جے سارا منخ مار کے تے نہ چیز نہ گھر واپس بھیجے تو مینوں اوتھے ہی وڈ دیں کوئی مائی دا لال نہیں جمیا بھا جی سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ جل شانہ اچھا دوستو آ رسالہ تن پتہ ہے اللہ دے فضل نال اے مسئلہ خطا دا جدو اٹھیا ہے تو سارے ہی رڑ گئے سن اساں لکھیا تو پتہ لگا ہوئے مذہب کی اپنا تو پھر واپس مڑنے شروع ہو گئے پھر واپس مڑتے آئے انشاءاللہ العزیز ساڈیاں تحقیقاں اسی طرح ہی لگاماں پچھاں موڑ دیندیاں اے رسالہ ہے بہت مشکل کئی مولویاں آکھیا یار عجیب رسالہ لکھیا سو یہ تو مفتی نال بہا کے پڑھنا پیندا ہے میں کہ پتر تسی کہندے سو بھئی چشتی کول علم کوئی نہیں یہ تو صرف سکولاں نوں برا کہہ سکدا ہے میں ہاں پتر جدو چشتی علم وکھان دے آ گیا تو انگلاں منہ پا لینیاں نے بھی آ کے بنے للکار ہے للکار ہے ایکو سمجھنا ہی اوکھا ہو جاندہ انہوں نے حالے پھر بھی میں آسان کر کے لکھیا ہے میں بالکل اشارے اپنے طریقے نال لکھدا تے یقین کریا جے کہ بہ جانے سن سمجھ نہیں سی ہونا کی کہی جاندہ ہے لیکن پھر بھی امام حسن فرماندے نے سنو ہے مشکل ہے امام حسن علیہ السلام فرماندے علم فرمایا سمجھنا بھی آوے نا انہوں لکھ کے گھر چ رکھ لو کدی وارث پیدا ہو جانا ہے 100 روپے دا رسالہ چاند رہ گیا جے دوست احباب اپنے کرائیں چینو رکھو اللہ جل شانہ دعا فرماؤ 3 بار قل شریف پڑھ کے ملک صاحب مرحوم دی انہوں دے والد صاحب جو خیش قبیلے دے افراد فوت ہو گئے سب دی مغفرت آست قل شریف پڑھو 3 بار بس میرا شوگر دی دوائی بابا اشرف کو لے لو بڑی بہترین دوائی یہ بھی چھوٹ جاندہ ہے ٹیکا انسولین چھوٹ جاندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھو قل شریف پڑھ لو 3 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا کلام پڑھے دا ثواب میرے مل کر دو سارے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم پروردگار ساڑھی آجزانہ خدمت نو قبول فرما آمین قبول فرما کے اس کا ثواب اپنے فضل و کرم نال جو عطا فرماویں آمین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر پیش کرنے آمین حضور دے صحابہ اہل بیت طہار مومنین مومنات بالخصوص ملک غلام یاسین صاحب مرحوم انہوں دے والد صاحب مرحوم خیش قبیلے دے سابقین سب نو بخشنے اللہ سونے معاف فرما آمین اللہ سونے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ بخشش فرما اللہم آمین اللہ سونے رکھنا سانو اسلام تے مارنا سانو ایمان تے اللہم آمین اللہ ملک صاحب اور دے خاندان دے پریشانیاں دور فرما آمین آمین اللہ سے سب خطا کار بیٹھے ہیں تو غفار ہیں ستار ہیں حضور دے صدقے سانو معافی عطا آمین
نفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللهم آمین.